سورہ مبارکہ نور کی 32ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گفتگو بہت مطول نہیں ہے، بہت طویل خطاب نہیں ہے، مطلب آج کی نسبت سے کچھ دیر سوچنا ہے، اور یہ دو ہمارے عزیز جو اس آبادی کے رہائشی بھی ہیں، ان کے خانوادے اسی آبادی میں رہتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ادارے کی طرف سے اہتمام بھی ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں جو اللہ نے بطفیل محمد و آل محمد، ہمیں جو اللہ نے منطق اور سوچ اور فکر اور نظریہ عطا کیا ہے، ہمارے علاوہ کسی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا اس وقت ترقی کی بات کرتی ہے نا، تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے ترقی کی راہوں میں، وہ آئیڈیاز کا ہے، وہ تصورات کا ہے، وہ خیالات کا ہے کہ کس کا خیال زیادہ اونچا ہے، کس کے پاس زیادہ اچھا آئیڈیا ہے، کس کے پاس زیادہ اچھا نظریہ ہے۔ آپ ذمہ داریاں بھی انہی کو سونپتے ہیں جو نظریہ پردازی کرتے ہوں اور نظریہ پروری کرتے ہوں۔ نظریہ پروری، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور نظریہ پردازی، نظریہ پروری سے زیادہ مشکل کام ہے نظریہ پردازی۔ نظریہ بنانا زیادہ مشکل ہے، اور پھر اس نظریے کو سنبھالنا قدرے آسان ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا اس وقت، جس ملک کو آپ ترقی یافتہ دیکھیں گے یا ترقی پذیر دیکھیں گے یا ترقی کی خط سے نیچے دیکھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو ترقی کے خط سے نیچے ہیں، وہ ترقی کی دنیا میں ہی نہیں ہیں، کچھ ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، کچھ ہیں جو ابھی ترقی پذیر ہیں۔ یہ جتنے بھی ممالک آپ دیکھیں گے، ان ممالک میں وہ ملک جو زیادہ کامیاب آپ کو نظر آئے گا وہ ہوگا جہاں پر آئیڈیاز، نظریات، خیالات ایسے ہوں گے کہ جو ملک کو ترقی دے سکیں۔ جب ملکوں کے لیے یہی قاعدہ قانون ہے، جب مملکتوں کے لیے یہی اصول اور قوانین ہیں، تو پھر مکاتب فکر کے لیے بھی اور مذاہب کے لیے بھی اور ادیان کی سالمیت اور ادیان کے مستقبل کی بہتری کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ وہ نظریہ، وہ مکتب، وہ مسلک زیادہ عرصے تک رہ پائے گا جس کے چلانے والوں کے نظریات مضبوط ہیں۔ وہ مکتب اور مسلک زیادہ ترقی کر پائے گا جس کو سنبھالنے والوں کے نظریات مضبوط ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا سید رضا حیدر صاحب رضوی قبلہ تشریف فرمائے ہیں، کہ ایک کام شروع ہوا ہے نظریاتی مخالفوں کی طرف سے کہ وہ FIRوں کا درج کروانا اور اس طرح کے رستوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پریشانی کی تو 1% بھی بات نہیں ہے، خوشی رکھنی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بات روشن ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے نظریات سے کسی کو پریشانی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مستقبل تشیع کا ہے، یہ طے شدہ ہے، کل تشیع کا ہے، مستقبل تشیع کا ہے، آئندہ ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ نظریہ مہدویت ہمارے پاس ہے نا، اور ساری دنیا یہ تو کہتی ہے کہ مہدی پر دنیا باکمال ہو جائے گی، امام مہدی کے آنے پہ دنیا باکمال ہو جائے گی۔ تو وہ جس مہدی کے آنے پہ دنیا باکمال ہو جائے گی، اس کے بارے میں تمہارے پاس نظریہ کیا ہے؟ اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے تمہارے پاس خیال کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مضبوطی اور جو مکتب کی بالیدگی ہے وہ اللہ نے اہل بیت کی تعلیمات کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے، ہمارا تو اپنا کچھ نہیں ہے، ہمیں مضبوطی عطا کی ہے اور ہم مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کسی کے پاس کچھ بن نہیں پاتا نا، جب کسی سے کچھ بن نہیں پاتا، تو ایک مولا علی کا فرمان ہے کہ کمزور انسان اور ناتوان انسان اور مجبور انسان کا ہر بات گالیاں بکنا ہے۔ تو جب اس کے پاس کچھ کرنے، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر، تو پھر وہ بدتمیزی کرے گا، گالیاں دے گا، جیسے پچھلے دنوں حضرت علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہم اس کا ایک اور فورم پہ بھی جواب دے چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ یہاں مطلب اس وادی میں زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے، صرف تمہید سے گزر رہا ہوں کہ مستقبل ہمارا ہے، کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ ہمارا مضبوط ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
वयुसब्बिहु लहू बिलगद्बि वल आसाल फी बुयूतिन अदन अल्लाह अन तुरफा। उन घरों को बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। यहाँ अज़िन अल्लाह या नहीं हकम अल्लाह या हकम अल्लाह, हुक्म इलाही ये है कि उन घरों को तामीर करो। अच्छा, फिर अन तुरफा के ऊपर भी गुफ्तगू हो कि यहाँ रफ़ से मुराद रफ़ मानवी है या रफ़ ज़ाहिरी है। मैं आपसे दो जीने ऊपर बैठा हूं, ये रफ़ ज़ाहिरी है, लेकिन जरूरी नहीं है जो नीचे बैठा है वो रफ़ मानवी मुझसे ना रखता हो। मुमकिन है कोई नीचे बैठा हो और वो मुझसे मानवी एतबार से ऊपर हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले जी वाला ना। तो ये जो रफ है, ये अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उन घरों को बुलंद करो, उन घरों को रफ। हम अरबी ग्रामर में भी एक रफ, एक फतह, एक कसर, ये इस्तिलाहें में इस्तेमाल करते हैं। जेर को कहते हैं कसरा, कसरा, जबर को कहते हैं फतह, फतहा या फतह, और एक पेश लगाया जाता है। जब आप एराब लगाएंगे तो उसे कहते हैं रफ। उसको किसी कलमे को बुलंद करने को कहते हैं। यह हालत रफ़ई में है, यह हालत कसरी में है, यह हालत सुकूनी में है, यह हालत फतही में है। ये इस्तिलाहें हमारे मदरसे के अंदर अरबी ग्रामर जानने वाले बेहतर जानते हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। तो अरफा यानी बुलंद करना अल्लाह का हुक्म है, इजाजत ही नहीं है। हम तो कहते हैं इजाजत भी काफी है। अगर अल्लाह ने इजाजत दे दी है तो इजाजत ही को तो जवाज कहा जाता है, इजाजत ही को हलाल कहा जाता है, इजाजत ही को सही कहा जाता है, इजाजत ही को दुरुस्त कहा जाता है। आप अगर जाहिरी लफ्ज पर ही गौर कर लें तब भी अल्लाह ने कुछ घरों को बुलंद करने का हुक्म दिया है, गिराने का हुक्म नहीं दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आपकी तादाद तो कम नहीं है, मगर सलवात इससे अच्छी हो सकती है। तर्जुमा सुन लीजिए, मैं मौलाना से भी चाहूंगा कि तवज्जो फरमाएंगे। फी बुयूतिन अदनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह ने कुछ घरों को बुलंद करने का हुक्म दिया है। अन तुरफा, उन्हें बुलंद किया जाए। कौन से घर, कौन से घरों को? अन तुरफा वयुज़करा फीहा इस्मो, दर हाली के उन घरों में। अब मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की बहस में नहीं जा रहा, तर्जुमा एक ये ठीक भी है जो मैं कर रहा हूं, तर्जुमा इससे हटकर भी ठीक है। दर हाली के वो घर वो हैं कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वयुज़करा फीहा इस्मो, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है। वयुसब्बिहु लहू, और तस्बीह की जाती है अल्लाह की, बिलगद्बि वल आसाल, सुबह के वक्त में भी, शाम के वक्त में भी, सारा दिन अल्लाह ही की बात होती हो जिस घर में। एक घर ऐसा भी है, कोई घर ऐसे भी हैं, बुयूत है, कुछ ज्यादा घर ऐसे भी हैं, बैत नहीं बुयूत, कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिनमें सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की तस्बीह की जाती है। उन घरों को रफा, उन्हें बुलंद करो। अब ये रफ़े मानवी है तो उन घरों की ताजीम की जाए, रफ़े मादी है तो उन घरों को तामीर किया जाए। यानी रफ़े मानवी में ताजीम है और रफ़े ज़ाहिरी में तामीर है। तवज्जो है? थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, मुझे लगे कि यहाँ बैठे हैं आप। हाँ, ये नफसियाती मसला है, मुझे पता तो चले कि यहाँ है या कहीं और है। सलवात पढ़े जरा नबी के साथ में। किसी और चीज की तो मैं आपसे ख्वाहिश नहीं कर रहा, इतनी तवज्जो की ख्वाहिश जरूर करूंगा। तो ये रफ़े मानवी यानी ताजीम, रफ़े ज़ाहिरी यानी तामीर। जब लफ्ज मौलाना मुश्तरक है, जब लफ्ज मुतलक है, माफ कीजिएगा, जब लफ्ज मुतलक है, लफ्ज के साथ कैद नहीं आई है, तो दोनों माना मुराद ली जाएंगी। यानी रफ़े मानवी भी मुराद ली जाएगी जिसे ताजीम कहा जाता है, और रफ़े ज़ाहिरी और रफ़े मादी भी मुराद ली जाएगी जिसे तामीर कहा जाता है। अल्लाह का हुक्म यह है कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताजीम भी करनी है, जिन्हें तामीर भी करना है। अब ये बच्चे सवाल ना करें कि इमाम हुसैन के रोजे पे इतना सोना क्यों लगा हुआ है। अब आज का जदीद बच्चा ये सवाल ना करे कि इमाम अली के रोजे पे इतनी सोना चांदी क्यों लगा हुआ है। हुक्म इलाही है, इन्हें तामीर करते रहो, इन्हें बनाते रहो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
خدا کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ ان کو تعمیر ظاہری یعنی خوبصورت بناؤ, شاندار بناؤ. میرے گھر میں اتنی اچھا کارپیٹ نہ ہو مگر امام بارگاہ میں اچھا ہو. میرے اپنے گھر میں اتنی اچھی دروازے کھڑکیاں نہ ہو جتنے اچھے امام بارگاہ میں ہوں. عزیزان گرامی, جتنا میں اللہ کے سے منسوب جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو میں تعمیر کروں گا, اتنا ہی میں حکم الہی پر عمل کر رہا ہوں. حکم الہی ہے کہ ان کو تعمیر بھی کرو, ان کی تعظیم بھی کرو. بہت تفصیل میں جانے سے گریز کروں گا, صرف چند باتوں کی طرف توجہ چاہوں گا. تو ایسی دلیلیں دیں مزارات گرانے والوں نے. دقت چاہوں گا کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں مزارات کو گرا دیا گیا, خاص طور پر جنت البقیع اور جنت المعلی میں. وہ دو دلیلیں, ایک آیہ قرآنی ہے اور ایک حدیث ہے. آیہ قرآنی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حکم الہی آیا سرکار دو جہاں پر. اب دلیل دے رہے ہیں مزار گرانے والوں کے پاس دلیلیں دو کیا ہیں, ان دونوں دلیلوں کو رد کرنا اس ممبر کا کام ہے. وہ دونوں دلیلیں جو قائم کی گئی ہیں ان دلیلوں کو نہ ماننا اس ممبر کا کام ہے. لہذا پہلی دلیل سنیے گا, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. پہلی آیت کہ اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن میں نازل کیا, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, ان کے جنازے نہ پڑھا کرو. اچھا, آیت درمیان میں سے نکالی, اس فقرے سے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ایک آیت میں, اور دوسری آیت میں منسوخ کر دیا کہ کسی پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ تو مطلق انکار ہے کہ ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ کون ہے لا تصلی علی احد منہم؟ یہ منہم, یہ ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس حصے سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں. اس کے بعد والے حصے کو اٹھا کر فریم کروا کے لگاتے ہیں ان دفتروں میں جن دفتروں کا کام ہے مزار گرانا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد والا جملہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, تم اس کی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, تم اس کی قبر پر جا کے کھڑے نہ ہو. تو کہنے لگے یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو, تو کیونکہ قبر ہوگی تو کوئی کھڑا ہوگا, تو قبر ہی گرا دو تاکہ کوئی کھڑا نہ رہے, کوئی کھڑا ہونے نہ جائے. انتہائی مفلوج استدلال ہے, انتہائی فلج زدہ استدلال ہے, انتہائی معذور استدلال ہے کہ اس قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. بھائی آیت کا اگلا حصہ, آیت کا پچھلا حصہ, آیت کا سباق, آیت کا سیاق دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص گروہ ہے, خاص طبقہ ہے, کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں پہ جانے سے نبی کو روکا گیا ہے, جن کی جنازے کی نماز پڑھنے سے نبی کو روکا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر قرآن میں جب ہم جائیں گے تو یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے کھل کر نبی کی مخالفت بھی کی اور برابر بھی بیٹھے رہے, جو سرکار کے ساتھ بھی بیٹھے رہے اور نبی کی مخالفت بھی کی. نبی کو اللہ نے ان کی قبر پہ جانے سے روکا, ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نبی کو روک دیا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں مرے اور سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ایک شرابی مرا, مسلمان تھا, ظاہری طور پہ کلمہ گو تھا, شرابی تھا. سرکار نے ایک صحابی سے کہا جا کے تم نماز پڑھا دو. کہا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا کہ اس کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. تو نبی کا نماز نہ پڑھانا اس کے کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے, شان مصطفیٰ نہیں ہے کہ اس کی نماز پڑھائیں. ہر ایک کی تھوڑی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہر ایک کی نماز تو نبی نہیں پڑھائیں گے. اور مولا علی کا تو وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے اس مرحلے پر, ایک بہت مشہور نام ہے تاریخ میں. وہ ان کے بارے میں جب مولا سے کہا گیا کہ مولا وہ ایسے کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں, وہ مولا فلاں آپ کے دشمن کے ہاں بھی تھے, مولا وہ آپ کے پاس بھی. تو حضرت نے فرمایا اس کی کیا بات کرتے, وہ تو ہر جنازے پہ روتا ہے. تو بعض لوگ ہر جنازے پہ رونے والے ہوتے ہیں. تو سب کا مقام
ایک جیسا نہیں ہے، لہذا یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو روکا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں پہ بھی نہ جائیں۔ دوسری جو دلیل ہے وہ ہے ابی الحیاج اسدی کی ایک حدیث، ایک راوی ابی الحیاج اسدی ہیں، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ابی الحیاج اسدی ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کی ایک روایت کو لے کر انہوں نے مزاروں کو گرایا ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ابی الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی ابن ابی طالب نے کہا، علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا کہ انی لا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے سونپا تھا۔ اچھا اب ذرا حدیث کی جہاں ہم روایت راویوں کی پرکھ کرتے ہیں نا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ روایت کیسی ہے، اور ایک مرتبہ حدیث کی درایت ہوتی ہے، ایک مرتبہ مضمون حدیث ہوتا ہے، متن حدیث ہوتا ہے، ایک مرتبہ سند حدیث ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم بعض بچوں سے کہتے ہیں کہ جو فتووں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے بھائی، تمہارا کام ہمارا کام مان لینا ہے، جو اہل فن ہے وہ خود جانتے ہیں کہ حدیث کو پرکھا کیسے جاتا ہے۔ ہاں جی وہ فلاں حدیث ہے جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے خلاف ہے، تو سیستانی صاحب نے امام صادق کے فتوے کے خلاف اپنا فتویٰ، حکم کے خلاف اپنا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا تم نے ایک حدیث پڑھ کر فتوے پہ تبصرے شروع کر دیے، انہوں نے 80,000 حدیثیں پڑھی تھی تب فتویٰ دیا تھا۔ تو حدیث کا جو علم ہے میں بچوں سے نصیحت کر رہا ہوں، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہ جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میرے کم سن ساتھیوں ذرا توجہ کرو، میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سند کے اوپر غور کرتے ہیں۔ 28 قسمیں حدیثوں کی، ہر حدیث جو منسوب ہو جائے مولا سے، کہہ دیا جائے کہ مولا صادق نے کہا ہے، ضروری نہیں ہے وہ مولا صادق نے کہی ہو۔ 28 قسمیں۔ تو ہم پہلے روایت دیکھتے ہیں، یعنی راویوں کو دیکھتے ہیں، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین ان ابو عبداللہ مثلا ان ابی عبداللہ امام صادق، یا کسی امام تک پہنچتی ہے بات۔ ایک مرتبہ ہم متن کو دیکھتے ہیں، مضمون حدیث کیا ہے۔ بعض اوقات مضمون کہہ رہا ہوتا ہے یہ امام کا فرمان نہیں ہے، اور راوی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی سند کا صحیح ہونا کہہ رہا ہوتا ہے کہ امام کا فرمان ہے۔ پھر بحث کی جاتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ امام یہ لفظ استعمال کرتے، لہذا راوی نے اپنے الفاظ کو جس سے میں استعمال کر دیے ہیں، ہے تو مولا کا پیغام مگر الفاظ یہ راوی کے ہیں، کیونکہ وہ اسلوب نہیں بتا رہا ہوتا۔ اسلوب کا تقاضا ہے کہ یہ امام یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ جیسے صحیفہ سجادیہ میں کچھ دعائیں ہیں جن میں کچھ جملوں کے اوپر علماء حدیث نے بحث کی ہے کہ یہ جو جملہ ہے امام کا، یہ سننے والے نے، امام نے یقیناً کچھ اور کہا ہے، اس نے اپنی طرف سے اس جملے کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا۔ ایک مرتبہ دونوں چیزیں ہی کمزور ہوتی ہیں، یعنی راوی بھی معتبر نہیں اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں دونوں باتیں موجود ہیں، یعنی راوی بھی کمزور ہے اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ روایت کیا ہے؟ ابی الحیاج اسدی کون ہے صاحب؟ پہلے تو ان پر بات ہو جائے۔ ابی الحیاج اسدی ایک ناسبی صحابی ہیں۔ ناسبی صحابی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے شان میں نہ صرف کوتاہی کرتا ہو بلکہ سب کرتا ہو، لان کرتا ہو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے، میری مشکل اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ائمہ کو گالیاں دیتا ہو اسے ناسبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابی الحیاج اسدی کو سب نے لکھا ہے کہ یہ ناسبی ہے، پہلے ہی مولا علی کو برا بولتا ہے، پہلے ہی مولا علی کی توہین کرنے والا ہے۔ تو جو علی کا پہلے ہی دشمن اور مخالف ہو، یہ روایت تو ہم اس سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کے باب میں وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے جس کے راویوں میں یا ناسبی ہو یا خارجی ہو یا غالی ہو یا مقصر ہو۔ یہ کمزوریاں رکھنے والا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو یہ کمزوریاں رکھنے والا راوی ہے، ہم اس کی حدیث لیتے نہیں ہیں، وہ اپنی سند سے گر جاتی ہے، تو یہ ناسبی ہے۔ پہلے ہی مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے تو روایت لینی نہیں ہے، سند ویسے ہی گر گئی۔ اب ذرا متن کو دیکھ لیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اسی سے فرما رہے ہیں
جو مولا کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی لا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ ہم اس علی کو علی مانتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنا اہم کام تھا کہ مزار گرانے تھے، اتنا اہم کام تھا کہ قبریں گرانی تھیں، اور مولا نے مولا علی سے کہا تھا کہ میرے بعد قبریں گرا دینا اور بتوں کو گرا دینا، اور علی فرما رہے ہیں کہ بتوں کے گرانے کا کام بھی اور قبروں کے گرانے کا کام بھی رسول نے مجھے دیا تھا، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ وہ دشمن علی جو روایت کو نقل کر رہا ہے، کام امت کے لیے اتنا اہم تم نے بنا دیا کہ تمہیں قبریں گرانے کے لیے پہلے حکومت بنانا پڑی۔ حکومت بنائے بغیر تم قبر گرانے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے جو بعض لوگ مطلقاً کہتے ہیں نا کہ سیاست دین سے جدا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، سیاست دین سے جدا ہے تو مزار تعمیر کروا دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہاں جو سیاست شیطنت ہے وہ دین سے جدا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرما رہے ہیں میں ابھی حیاج اسدی میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا۔ کیا کہا تھا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا تھا لا تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی بت نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا۔ جی کسی بت کو ظاہر نہ دیکھنا مگر گرا دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو بلند نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا۔ جس قبر کو بلند دیکھو اسے گرا دینا، جس بت کو بنا دیکھو اسے گرا دینا۔ مجھے نبی مکرم نے یہ دو کام دیے تھے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کوئی اس پہ تبصرہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے پر۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اگرچہ میں ایک لفظ کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگر اس کو بالفرض محال کو فرض کرنا محال نہیں ہوتا، جی ہم اس کو فرض بھی کر لیں کہ یہ مولا نے اس کو کام دیا بھی تھا، ان صاحب کو یہ کام دیا بھی تھا، تو یہی جملے مولا کے قبروں کے بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہی جملوں سے قبروں کی تعمیر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ بتوں کو گرا دو، یہ تو بات صحیح ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو مشرف بلند نہ دیکھنا مگر یہ کہ اسے سویتہ، یہ تم نے ترجمہ اور مطلب کیسے نکال لیا کہ اسے گرا دینا؟ سویتہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قبر کے مطابق کر دینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جس کی قبر بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے بھائی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر رکھی جائے، تو اس کی قبر کو اسی کے مطابق کر دینا، اور جس کی قبر بلند ہونی چاہیے اس کی قبر کو بلند کر دینا۔ اور پھر عزیزان گرامی، ہمارے پاس اور احادیث بھی ہیں، اور جس میں خود نبی مکرم کا کتب اہل سنت کے مطابق فرمان کہ حضرت نے فرمایا، مولا علی فرماتے قال النبی، نبی نے فرمایا یا علی ادفنی فی ھذا المکان، مجھے یہاں دفنانا۔ وصیتیں جو فرمائی سرکار نے مولا علی سے، مجھے یہاں دفنانا۔ ورفع قبری من العرض 4 اصابع، اور 4 بالش میری قبر کو زمین سے بلند کرنا۔ تو جہاں یہ آپ لے کر آئے مولا علی کا فرمان، اور اسی کے منطوق اور مفہوم سے ہم قبروں کی تعمیر کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں سرکار کا آپ کی کتابوں میں یہ فرمان بھی لکھا ہوا ہے کہ میری قبر کو زمین سے بلند کر دینا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، تو یہ تدعو، فلا تدعو، نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یہ بھی ہمیں آپ سے زیادہ آیت سمجھ میں آتی ہے، یعنی ان سے زیادہ، میں آپ سے مراد آپ کے ذریعے کسی اور سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہمیں کسی سے بھی زیادہ یہ آیت ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہ ہمیں آیت سمجھ میں آتی ہے
اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ کو نہ پکارو، علی کو نہ پکارو، حسن حسین کو نہ پکارو۔ اللہ کے ساتھ غیر خدا کو نہ پکارو۔ اللہ کے ساتھ غیر خدا کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ نمرود کو پکارا جائے، شامان کو پکارا جائے، فرعون کو پکارا جائے، جی جتنے بھی اللہ کے دین کے مخالف تھے انہیں پکارنا غیر خدا کو پکارنا ہے، رسول اللہ کو پکارنا تو خدا کو پکارنا ہے، مولا علی کو پکارنا تو اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ عقیدہ زندگی میں عقیدہ توسل اور قیامت میں عقیدہ شفاعت، یہ ایک ہی عقیدے کی دو تصویریں۔ زندگی میں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ زندگی میں مجھے توسل کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد مجھے شفاعت کی ضرورت ہے۔ زندگی میں جن سے توسل کی ضرورت ہے وہ بھی وہی ہے جن سے آخرت میں شفاعت کی مجھے ضرورت ہے۔ تو اگر آخرت میں تو شفاعت کریں گے علی اور دنیا میں علی کی ضرورت نہ ہو، میں یہاں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، سمجھ میں نہیں آتی یہ منطق کیسی ہے۔ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے، دنیا میں چوتھے نمبر پر۔ جسے آخرت میں پہلے نمبر پہ مان ہی لیا ہے کہ علی کے بغیر اور بطول کے بغیر اور اس گھرانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، انہیں دنیا میں بھی پہلے مرحلے پر ہی ماننا ہوگا۔ رفع مانوی یعنی تعظیم، تو سوال ہے کیا تعظیم ہوئی؟ رفع ظاہری یعنی تعمیر، تو سوال ہے کیا تعمیر ان گھروں کو کیا گیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ برابر میں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا المکان منہا، یہ والا گھر بیوت الانبیاء میں سے ہے جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ علی و بطول کا گھر بھی ہے ان میں۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ جب سرکار نے انبیاء کہہ دیا تھا کہ انبیاء کے گھر، تو یہ سوال بنتا نہیں تھا، کیونکہ ہم نبی تو نہیں مانتے نا مولا علی کو، جی امام حسن امام حسین کو ہم نبی نہیں مانتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جن کے گھروں کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں سے زیادہ عظمت والا یہی گھر ہے۔ تبھی تو سوال کیا انہوں نے، سوال کیا یا رسول اللہ یہ گھر علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ نبی کا جواب ہے اہل سنت کی 4 کتابوں کے حوالے میں رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار کی آواز آئی نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ جس گھر کو نبی نے نبیوں کے گھروں سے افضل قرار دیا، کیا ان کے گھروں کو تعمیر کیا گیا، ان کی تعظیم کی گئی؟ عزیزو، قباحت ظلم کی ظالم کے بدلنے سے بڑھ جاتی ہے اور مظلوم کے تبدیل ہونے سے بڑھ جاتی ہے۔ بچے پر کوئی بچہ ظلم کرے تو ظلم ہے، ظالم بھی اور مظلوم بھی سامنے ہے، لیکن کسی بچے پر اگر کوئی بڑا ظلم کرے تو اس کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی عالم پر اگر کوئی بچہ ظلم کرے تو اس کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر امام حسین پر بد کردار لوگ ظلم کریں، برس زدہ لوگ ظلم کریں، جی جن کا حسب اور نسب پتہ نہ ہو وہ امام حسین کے گلے پہ چھری چلائیں، تو قباحت ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے کہ اگر ہمارے اطراف میں اور ہمارے قبائل میں، ہمارے خاندانوں میں کوئی ایسا کام کوئی کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے رسم پڑنے کا خوف ہو کہ اب رسم پڑ جائے گی، اب یہ تکرار ہوگا، اب یہ بعد والے بھی ایسے ہی کریں گے، اسے وہیں روک دیا جائے، اس لیے کہ اگر اس بڑے کے کام کو وہاں نہیں روکا گیا تو یہ خطرناک ماحول بنائے گا، نسلوں میں برائیاں بڑھیں گی، نسلوں میں برائیاں منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں جمع نہ کی گئی ہوتی، میں کہتا ہوں کم سے کم بات کیجئے، اگر سیدہ سے علامہ شبلی نعمانی کے مطابق، الفاروق کے مطابق اگر سیدہ سے یہ نہ کہا گیا ہوتا کہ گھر سے باہر نکالو ان لوگوں کو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اور سیدہ کا یہ فرمانا کہ اس میں تو حسنین بھی رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ کوئی رہتا ہو ہم آگ لگا دیں گے، میں کہتا ہوں اس کم سے کم پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آگ لگی نہیں تھی، آگ لگانے آئے تھے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو انتظار میں ہوں کہ کبھی اس والے کلپ کے اوپر کوئی FIR کٹے، بات ہی نہیں کر سکتے
کہ اتنا تو کہا دروازے پر آ کر کے ہم گھر کو آگ لگانے آئے. شبلی کہتے ہیں کہ ان کے مزاج کے مطابق تھا. اگر روایت کی سند صحیح نہ بھی ہو تب بھی مزاج یہی تھا کہ یہ جملہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو. الفاروق کے اندر یہ جملہ جب آغاز زہرا کے گھر سے ہو رہا ہو تو پھر 1400 سال کے بعد سیدوں کو اگر مارا جا رہا ہو, 1400 سال کے بعد اگر امام بارگاہوں کو آگ لگانے کی بات ہو رہی ہو, 1400 سال کے بعد اگر 1924 کے اندر سیدہ کی قبر کو گرایا جا رہا ہو تو آغاز وہاں سے ہوا ہے, وہیں روکا جاتا. وہ پہلی جو حرکت ہوئی ہے سیدہ کے دروازے پر, اس کا وہی سبب بنا کے اب مسلسل ظلم و زیادتیاں ہمیں نئے نئے طریقوں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ مرحلہ بڑا سخت تھا کہ جب بی بی کا مزار گرایا جا رہا تھا. عزادارو چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے. اطراف میں جھل ملاتے ہوئے ہوٹل ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, روشن عمارتیں ہیں, مگر نبی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ نہیں ہے, مگر امام صادق کے مزار پر کوئی سائبان نہیں ہے, امام حسن کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے. جی امام زین العابدین, امام جعفر صادق کی قبروں پر کوئی سائبان نہیں ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہے. 6 معصوموں کی وہاں قبریں ہیں, اور میں تو جب کربلا جاتا ہوں تو کربلا سے رخ موڑ کر ایک جنت البقیع کو سلام ضرور کرتا ہوں. آپ سے بھی کہوں گا کہ جب امام حسین کے مزار پر پہنچے نا تو وہاں سے مڑ کر ان کے بڑے بھائی امام حسن کو سلام کیا کریں. وہاں سے اپنا رخ موڑ کر ان کے فرزند امام زین العابدین کو سلام کیا کریں, اور پھر وہاں سے امام باقر اور امام صادق کو بھی سلام کیا کریں. بس چند آخری جملے سن لیجئے, اور وہاں سے رخ موڑ کر, کربلا سے رخ موڑ کر ایک مرتبہ جناب زہرا کو بھی سلام کیا. بی بی آپ کے بیٹے حسین کی قبر پر آیا ہوں, آپ کے بچے کی قبر پر سینکڑوں کلو سونا اور چاندی لگا ہوا ہے, انتہائی قیمتی فانوس لگے ہوئے ہیں, سونے چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں, مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں, مگر سیدہ آپ کی قبر پہ تو بچھانے کو کوئی دری بھی نہیں ہے. آپ کی قبر کے اطراف میں بچھانے کے لیے تو کوئی قالین بھی نہیں ہے. عزادارو وہ وقت دور نہیں ہے, امام کا ظہور قریب ہے. ہم اپنی آنکھوں سے ان مزاروں کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دل ہمارا جلتا ہے, اور ہر سال ہم یہ مجلس کرتے ہیں تاکہ ہماری یاد اور ہمارا تعلق جڑا رہے. میں اتنا کہوں گا کہ جنہوں نے قبریں گرائی تھیں تمہیں اس بات کا خیال رہا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ قبر اس کی تھی کہ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. یہ قبر اس کی تھی جسے تم گرا رہے تھے, جس کے ہاتھوں کا نبی بوسہ دیا کرتے تھے. یہ قبر اس کی ہے جس کے دروازے پہ سرکار کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. بس عزادارو آخری جملہ, جب دروازہ جلتا ہوا گر رہا تھا نا تو سیدہ نے آواز لگائی تھی, بابا میری مدد کیجیے گا. اور وہ مرحلہ بڑا سخت تھا جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آ کے گرا تھا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا. جب غسل دیتے ہوئے مولا علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور جناب سلمان فارسی نے پوچھا, مولا آپ جیسا صابر امام تو ہم نے نہیں دیکھا, آپ جیسا صابر تو کوئی نہیں ہے. فرمایا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. سیدہ نے مجھے نہیں بتایا علی میرا پہلو شکستہ ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین.